دعا رد ہوتی ہی نہیں، یہ یاد رکھیں. دعا 11 سال کی بیٹی کہتی ہے مجھے تکلیف ہو ہی نہیں سکتی، آپ مجھے کچھ بھی کر لیں، کہیں بھی لے کے جائیں، کہیں بھی. اور اللہ کے کرم سے وہی رپورٹ آئی کہ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اور اس لفظ یعنی کینسر کے بارے میں کبھی بھی میں نے گھر میں سنا، میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھتی تھی. ہمارے جاننے والے ایک عالم ہیں، ان کا واقعہ ہے، یعنی کسی نے سنا اور سنا دیا ایسا نہیں، حقیقت پر مبنی واقعہ ہے. ایک عالم صاحب ہیں، ان کی بیٹی تقریباً 11 سال کی، اس کی پیٹ میں کچھ درد ہوتا ہے، قریب کے ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے، چیک اپ کروایا جاتا ہے. چیک اپ کروائے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب، اس ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر تھے، جتنی ان کی پہنچ تھی، جتنے ان کے پاس اسباب تھے، چیک کرنے کے آلات تھے، انہوں نے چیک کیا تو کہا کہ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ اس کو فلاں ہاسپٹل میں لے کے چلے جائیں. جب فلاں بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا اس بیٹی کو، تو وہاں جب چیک اپ ہوا، وہاں اور زیادہ مشینیں تھیں، زیادہ سہولیات تھیں، وہاں چیک اپ ہوا تو ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا ممکن ہے کہ شاید یہ وہ بیماری ہو، جس طرح کی تکلیف بیٹی کو ہے ممکن ہے شاید یہ وہ بیماری ہو، لیکن ہم بھی کنفرم نہیں کہہ سکتے، آپ فلاں ہاسپٹل میں لے جاؤ جو خاص اس کے لیے بنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے. یعنی کینسر کی بیماری. اب باپ 11 سال کی بیٹی کو لے کر کے جب باپ نے یہ سنا کہ ایسا ہو سکتا ہے میری بیٹی کے ساتھ، تو آپ تصور کیجئے کسی کے باپ کے ساتھ بھی کیا ہوگا، خاص کر جب بیٹی کا معاملہ سامنے، وہ بھی 11 سال کی بیٹی. تو لیکن دیندار گھرانہ تھا، شریعت و سنت سے وابستہ لوگ تھے. تو جب وہ باپ کے چہرے سے وہ جو خوشی تھی وہ اڑ گئی، ہوائیاں آنے لگی، پریشانیاں. تو بیٹی نے محسوس کیا کہ ابا پریشان کیوں ہیں، یہاں سے اب مجھے وہاں لے کر گیا، وہاں سے وہاں، اب پھر تیسرے ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا، میں نہیں جاؤں گی، اب میں مزید کوئی ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی جب تک کہ آپ مجھے بتائیں گے نہیں وجہ کیا ہے. تو بیٹی اڑ گئی. تو باپ کو بتانا پڑا کہ بیٹی یہ معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے، اس لیے اس ہاسپٹل میں کنفرم ہوگا کہ یہ بیماری ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. بیٹی کہتی ہے ابا آپ مجھے اس ہاسپٹل میں لے کے جائیں، جس مرضی آپ ہاسپٹل میں لے کر کے جائیں، میرا پورا کامل یقین اللہ کی ذات پہ، مجھے یہ تکلیف ہو ہی نہیں سکتی. 11 سال کی بیٹی کہتی ہے مجھے تکلیف ہو ہی نہیں سکتی، آپ مجھے کچھ بھی کر لیں، کہیں بھی لے کے جائیں، کہیں بھی ٹیسٹ کروا لیں. باپ ہکا بکا رہ گیا، پریشان بھی، اندر سے خوش بھی کہ بیٹی اتنے اعتماد کے ساتھ کیسے یہ کہہ رہی. تو جب اس ہاسپٹل میں جا کر تفتیش ہوتی ہے، سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر نتیجہ نکلتا ہے، اور اللہ کے کرم سے وہی رپورٹ آئی کہ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. باپ کو جب اطمینان ہوا تو باپ نے بیٹی سے پوچھا بیٹی آپ اتنے مطمئن کیوں تھی، کیسے آپ نے کہہ دیا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے ہو سکتی. تو بیٹی نے کہا ابا میں نے آپ ہی کی زبان سے سنا تھا، ایک مرتبہ گھر میں آپ نے یہ مذاکرہ کیا تھا دعاؤں کے بارے میں، اور آپ نے ایک دعا نبی علیہ السلام کے گھر میں یہ سکھائی تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، کسی کو پریشان حال میں کسی بیماری میں دیکھے، اور یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھ لے کسی مصیبت زدہ کو دیکھنے کے بعد، اس مصیبت اور پریشانی میں اللہ اس پڑھنے والے کو کبھی مبتلا نہیں کرے گا. ابا جان میں نے آپ سے یہ سن کر کے دعا یاد کی تھی، اور جب بھی میں نے کسی کو بھی کسی بیماری میں بھی کسی کے بارے میں سنا کہ اس کو یہ بیماری ہے، اور اس لفظ یعنی کینسر کے بارے میں کبھی بھی میں نے گھر میں سنا، میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھتی تھی. تو جب میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ اس آدمی کو کبھی تکلیف نہیں ہو سکتی، تو میرا یقین تھا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں یقین کامل. اب کوئی اس پر دنیا، سائنس کی دنیا میں، لاجک کی دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. میرے بھائی، میرے عزیزو، ایمان بالغیب نام ہی اسی چیز کا ہے نا. ہمارے لیے سائنس یہ سب کچھ چیزیں حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ٹیکنالوجی بعد کی چیز ہے. ایمان تو وہی ہے جو غیب والا ہے، کہ بن دیکھے ہم نے اپنے اللہ کو مانا ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اور مردے قبر میں سے جب اٹھیں گے تو ان کی ہڈیاں، ان کی سب کچھ الگ ہو چکا ہوگا، وہ اللہ جو ہمارے ان پورموں کو بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ جب دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو اس اللہ کے لیے اگر کسی کو بیماری ہو بھی جائے تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس کو دور کرنا. کوئی مشکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے والے ڈاکٹر نے جو کہا وہ صحیح ہو، لیکن اس بیٹی کا جو کامل یقین تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر کہ میرے نبی نے فرمایا اور میں نے اس دعا کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا ہے، تو میرا یقین ہے کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی. اس لیے دعا جب بھی مانگے کامل یقین کے ساتھ مانگے، رزق حلال کھا کر کے مانگے،
توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں رد کر دی جائیں, اور اگر دنیا میں ان کا نفع نہ بھی ہوا نا تو آخرت میں تو ہمارے لیے ذخیرہ بننی ہی بننی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ بطور خاص انفرادی دعا کے مانگنے کا ہم سب کو اللہ تعالی اہتمام عطا فرمائے, اور خوب رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے مانگنے والا بنائے.